اللہ کا کلام، دونوں میں چولی دامن کا ساتھ، اس کا ایک نظام بنا کر اللہ نے ہم کو دیا رمضان شریف کا کہ دن میں روح کو بھوکا رکھو اور رات کو اس روح کو اللہ کا کلام سناؤ. یہ روح مضبوط رہے گی تو تم انشاءاللہ نیک بن جاؤ گے. اللہ والے کام کرو. اللہ کھاتے نہیں لیکن کھلاتے ہیں، اللہ پیتے نہیں لیکن پلاتے ہیں. تم بھی لوگوں کو کھلاؤ، تم بھی لوگوں کو پلاؤ. اب دیکھو کتنا سکون ملے گا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قابل احترام بزرگوں، میرے عزیز دوستوں، رمضان شریف کا یہ بابرکت مہینہ سایہ فگن ہے. پہلا عشرہ چل رہا ہے. مسلمانوں کی زندگی میں ایک تبدیلی نظر آ رہی ہے. اللہ کا فضل ہے کہ مسجدیں آباد ہیں. تراویح کی نماز میں تو آباد ہے ہی، تراویح کے علاوہ بھی بقیہ نمازوں میں بڑی تعداد مسجدوں کو پہنچ رہی ہے. رمضان کے جو مقاصد ہیں اس میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ یہ جو تبدیلی آئی ہے یہ صرف رمضان تک محدود نہ رہے. جس طرح آج یا اس پورے مہینے اللہ کا شکر ہے کہ جتنے لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ امیر ہوں یا غریب ہوں، بہت اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوں یا عام تعلیم یافتہ ہوں، ہر شخص اپنی زندگی میں مصروف ہے. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس مصروفیت نہیں ہے، لیکن سب نے اپنے زندگی کے نظام کو اس انداز سے مرتب کیا ہے کہ زندگی کی مصروفیات بھی چل رہی ہیں اور نمازوں کی پابندی بھی چل رہی ہے. کسی کا کام متاثر نہیں ہوا. 1% لوگوں کے سلسلے میں تو کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے اپنا کام بند کر دیا ہے رمضان کے لیے. یہ بڑی عظیم سعادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن 99% لوگ جو ملازمت سے وابستہ ہیں وہ ملازمت کر رہے ہیں. دکاندار اپنی دکانیں کھول رہا ہے، اسکول بھی کھلے ہوئے ہیں. دنیا کا نظام جیسے رمضان سے پہلے تھا ویسے رمضان میں بھی چل رہا ہے. تو ایک پیغام رمضان شریف کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہدایت دیتے ہیں کہ تم جس طریقے سے اس رمضان شریف میں نمازوں کے پابند ہو گئے ہو، گناہوں کو تم نے چھوڑ دیا ہے، نیکیوں کی طرف تم نے رغبت کی ہے، یہ معمول ساری زندگی کرنا ہے اور اب بہانہ نہیں چلے گا. رمضان میں تم نے کر کے دکھلایا ہے، اس کا مطلب تم رمضان میں کر سکتے ہو تو ساری زندگی کر سکتے ہو.
رمضان میں تم نے تجربہ کیا ہے کہ تمہارا کوئی مالی نقصان نہیں ہوا ہے، کوئی کاروباری خسارہ نہیں ہوا ہے، تو اللہ کرے کہ ہم رمضان کا جو پیغام ہے وہ پیغام یہ ہے کہ ہم پوری زندگی نیک بن جائیں، صرف رمضان یا رمضانی مسلمان نہ ہوں بلکہ ہم 12 ماسی مسلمان بن جائیں۔ ایک مقصد تو یہ ہے۔ یہیں پر میرے عزیزو رمضان کی جو برکتیں ہیں وہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو میسر فرمائے۔ ابھی جہاں تک میں نے بات کی ہے کہ اللہ کا شکر ہے کہ ایک عام مسلمان بھی گناہوں سے بچنے لگتا ہے، نمازوں کی پابندی آ جاتی ہے، خاص طبقے کے لوگوں میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ رمضان سب کی زندگی کو بدل دیتا ہے۔ خاص طبقے کے لوگوں میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ میں بحیثیت ایک طالب علم کے میں اپنے آپ کو اس میں سب سے پہلے شامل کر رہا ہوں۔ میری زندگی میں رمضان میں کیا تبدیلی آئی؟ بحیثیت ایک طالب علم کے آپ حضرات اس میں شامل نہیں ہیں۔ آپ حضرات تو اللہ کا شکر ہے کہ سال کے 12 مہینے اس خصوصی نظام پر عمل کر سکتے ہیں اور بہت سے لوگ کرتے بھی ہیں۔ میں نے جو 2-3 چیزیں محسوس کی ہیں رمضان کی برکت کی وجہ سے، اس میں پہلی چیز اللہ کرے کہ آپ حضرات بھی محسوس کریں، عشاء کی نمازوں میں جو ہمارے یہاں چیزیں رائج ہیں، 17 رکعتیں ہیں، ظہر میں 12 رکعتیں ہیں، عصر میں 8 رکعتیں ہیں، مغرب میں 7 ہیں، اور فجر تو چھوڑ دیجیے، فجر کا نظام تو خیر سارے سال تقریباً ایک ہی جیسا رہتا ہے، 4 رکعتیں ہیں۔ مجھے ایمانداری سے میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں یہ 2023-24 جو چل رہا ہے اس پورے سال میں مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے کسی ایک دن بھی عشاء کی 17 رکعتیں پڑھی ہوں۔ وہی 9-11 اسی سے کام چلایا، ظہر میں 12 پڑھی ہوں مجھے نہیں یاد، وہی 10 رکعتیں اسی سے کام چلتا رہا، مغرب میں 5 رکعتوں سے کام چلتا رہا۔ لیکن اللہ کا فضل ہے، اس کا کرم اور اس کا احسان ہے، یہ جو نمازوں کی رکعت کا نظام اللہ نے رکھا ہے اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت پوشیدہ ہے۔ بطور خاص عشاء میں 17 رکعتیں کیوں رکھی گئی ہیں؟ میں نے بہت پہلے یہاں پر اس کی افادیت آپ کے سامنے رکھی تھی، اس وقت یہ موقع اس کی افادیت کے ذکر کا نہیں ہے۔ عرض یہ کرنا ہے یہ 17 رکعتیں جو ہم نے یاد کی ہیں تو اسلام نے صرف یاد کرنے کے لیے 17 بنائی ہے کہ پڑھنے کے لیے 17 بنائی ہے؟ تو مجھے جہاں تک محسوس ہوتا ہے کہ پڑھنے کے لیے بنائی ہے، اور ہم نے پورے سال میں کبھی 17 رکعتیں نہیں پڑھی۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جب سے رمضان شریف کی آمد ہوئی ہے اللہ نے کئی روز 17 رکعت کی توفیق عطا فرمائی ہے، یہ ہماری زندگی میں تبدیلی آئی ہے۔ پھر مزید تہجد تو ملتی ہی نہیں ہے۔ تہجد کب ملتی ہے؟ جب کوئی پریشانی آ جاتی ہے، کوئی مصیبت آ جاتی ہے کہ جس کا کوئی حل ہمیں نظر نہیں آتا، تو پھر رات کو اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو پورے سال میں شاید 2-4 دن کبھی اب نیند نہیں آ رہی ہے یا سفر میں ہے تو لوگی وقت ہے تہجد پڑھنے، لیکن باضابطہ تہجد کے لیے بیدار ہونا یہ ہم نے سارے سال میں نہیں کیا۔ لیکن اللہ کا شکر احسان ہے کہ رمضان شریف میں اللہ تعالیٰ تہجد کی بھی توفیق عطا فرماتے ہیں، یہ ہے رمضان کی برکتیں۔ اب اللہ تعالیٰ ہم سے پھر کہتے ہیں کہ تم جب رمضان میں تہجد پڑھ سکتے ہو تو باقی دنوں میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو جب رمضان میں عشاء کی 17 رکعتیں پڑھ سکتے ہو تو باقی دنوں میں کیوں نہیں پڑھ سکتے؟ تو رمضان کا مقصد یہ ہے کہ جس طریقے سے تم نے رمضان گزارا ہے ویسے ہی پورا سال گزارنا ہے، یہ رمضان کا مقصد ہے۔
اب یہاں پر بیچ میں ایک مسئلے کی بات میں عرض کر دوں. نماز کا تذکرہ آیا، تہجد کی نماز ہو، اوابین ہو، اشراق ہو، چاشت ہو، جو حضرات یہ نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے. لیکن میں اپنی بات آپ کے سامنے رکھوں. میرے لیے شریعت کا ایک حکم یہ ہے کہ ہم جب بالغ ہو جائیں اسی وقت سے ہم پر نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. ہر شخص کے بالغ ہونے کا وقت الگ الگ ہے، علاقے کے اعتبار سے فرق ہو جاتا ہے. خیر، اب مثال کے طور پر مان لیجئے کہ میں 15 سال کی عمر میں بالغ ہو گیا تھا، تو میرے لیے لازمی ہے کہ میں 15 سال کی عمر پر بالغ ہوتے ہی نمازوں کی پابندی کروں، اور میں نہ کروں تو میرے والدین کروائیں. اب جس کے والدین نے کروا دی یا جس نے کر لی، اللہ کا احسان. لیکن اگر میں نہیں کر پایا، مجھے یہی نہیں یاد ہے کہ میں نے نمازوں کی پابندی صحیح معنوں میں کس عمر سے شروع کی ہے. باہر رہا، ہاسٹل میں رہا، ماں باپ سے دور رہا، وغیرہ وغیرہ، کسی بھی وجہ سے مجھے اتنا یاد ہے کہ میں نے 15 سال کی عمر سے نمازوں کی پابندی نہیں کی تھی. لڑکپن تھا، نمازیں چھوڑ دیتا تھا. اب میرے اوپر ایک ذمہ داری شریعت یہ ڈالتی ہے کہ پہلا کام تو یہ کریں کہ آپ توبہ کریں، اپنے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں. اور دوسرا کام شریعت یہ کہتی ہے کہ کسی وقت بیٹھ کر کے آپ کسی بھی ترتیب سے اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ زندگی کا وہ کون سا لمحہ تھا جب سے میں نے نمازوں کی پابندی شروع کی. وہ کوئی لمحہ ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر میری شادی جب سے ہوئی، بیوی بڑی نیک تو اس نے کہا نہیں نمازوں کی پابندی ضروری ہے. یا میں جب ملازمت سے لگا، یا میں جب یہاں سے ہجرت کر کے بڑے بھائی کے پاس چلا گیا، بڑے بھائی کے ڈر سے نمازوں کی پابندی شروع، وغیرہ وغیرہ. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے کہ ہم خود اندازہ لگائیں کہ زندگی کا وہ کون سا پہلو تھا جس وقت سے ہم نے پابندی سے نمازیں پڑھی ہیں. چھوڑی ہے تو قضا کر لی ہے. تو مثال کے طور پر میرے اوپر 15 سال کی عمر میں نماز فرض ہو گئی تھی، اور میری شادی 25 سال کی عمر میں ہوئی. بیوی جب سے میرے گھر میں آئی اس نے بھی میرا ساتھ دیا، میرا حوصلہ بڑھایا، مجھے ذرا سا ہمت دلائی. تو میں نے شادی کے بعد سے میری کوئی نماز نہیں چھوٹی، یا اگر چھوٹی تھی تو میں نے قضا کر لی. یہ میں مثال دے رہا ہوں. تو ریشیو نکل کر کے یہ آیا کہ میں نے 25 سال کی عمر میں شادی کی ہے. 10 سال جو میری زندگی کے گزرے ہیں اس کا میرے پاس کوئی یقینی حساب کتاب نہیں ہے. کبھی پڑھی کبھی چھوڑی، کبھی پڑھی کبھی چھوڑی. تو جتنی نمازیں ہماری چھوٹی ہیں وہ ہماری نمازیں ہم پر قضا رہیں گی، ان کو ادا کرنا ہم پر واجب ہے. وہ جو آپ لوگ سوشل میڈیا پر کبھی کبھی کچھ پیغامات بغیر کسی دلیل کے آ جاتے ہیں کہ 2 رکعت پڑھ لی جائیں اور اعتبار سورہ اخلاص پڑھ لی جائے اور اعتبار سورت پڑھ لی جائے، ساری قضا نمازیں معاف، وہ سب غلط ہیں. اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ جو لوگ میں نے دیکھا کہ جو لوگ توابین پڑھ رہے ہیں، نوافل پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے ذمہ داری ہے کہ ایک تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ نے توفیق عطا فرمائی. لیکن اگر ان کی نمازیں کچھ قضا رہ گئی ہیں تو اوابین پڑھنے سے زیادہ ضروری ان کے لیے قضا نمازوں کو ادا کرنا ہے. تہجد پڑھنے سے زیادہ ان کے لیے ضروری ہے قضا نمازوں کو ادا کریں. چنانچہ رمضان شریف ایک خوبصورت موقع ہے، اس میں ترتیب بنا لیں، نیت کر لیں کہ اللہ میری جو بھی پہلی فجر کی نماز قضا ہوئی اس کی نیت کریں، 2 رکعت سنت اور 2 رکعت سے 2 رکعت فرض پڑھیں. ایسے ظہر کے صرف 4 رکعت پڑھ لیں، عصر کے صرف 4 پڑھ لیں، مغرب کے صرف 3 پڑھیں، اور عشاء کی 7 پڑھیں گے. 4 فرض اور 3 بعد وتر.
یہ اپنا حساب رمضان شریف میں بہت خوبصورت موقع اسے پورا کر لیں. اب پورا کرنے کے اس میں آسانیاں اور فائدے کیا کیا ہیں؟ آسانیاں یہ ہے کہ ماحول ہے، ماحول میں چیزیں آسان ہو جاتی ہیں، اور فائدہ یہ ہے کہ ثواب بہت زیادہ ہے. تو ہو سکتا ہو کہ بہرکیف وہ ثواب تو نہیں ملنا جو فرض کی ادائیگی پر ملتا ہے، لیکن عام دنوں کے مقابلے میں ثواب 70 گنا بہرکیف بڑھ جاتا ہے. اس لیے ایک کام جن حضرات کا اپنا یہ سب کا ذاتی معاملہ ہے، میں دیکھا کرتا ہوں کہ اور لوگوں کو جن سے میں ذاتی طور پر واقف ہوں کہ عام دنوں میں نمازوں کی پابندی نہیں ہے، رمضان شریف میں تہجد بھی ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، میں ان سے کہتا ہوں بھائی پہلے نمازیں جو قضا ہیں ان کو پورا کرو، بعد میں یہ ساری نمازیں پڑھنا. ہاں اس کے ساتھ کر سکتے ہو سبحان اللہ، دونوں چل سکتے ہیں کام، سبحان اللہ بہت اچھا ہے. یہ رمضان شریف کا بہرکیف ایک خوبصورت فائدہ اٹھانے کا ایک نظام جو میں نے آپ کی خدمت میں رکھا. اب میرے عزیزو، رمضان کی جو برکتیں تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی. ایک چیز اور سمجھ لیجیے، یہ اللہ تعالیٰ نے رمضان بنائے کیوں ہے؟ رمضان کا حکم ہم پر اللہ نے فرض کیوں کیا ہے؟ اس کو سمجھنے سے پہلے ایک پس منظر سمجھ لیجیے آپ. اسی سے متصل یہ جو رمضان میں ہم نیک بن جاتے ہیں نا، آپ اس کو چھوٹی بات نہ سمجھیے، یعنی رمضان بعد تو ہم گنہگار ہو جاتے ہیں، نہیں. اللہ کا شکر ہے کہ اثر کسی نہ کسی درجے میں رہتا ہے. ہم یہ نہیں مانتے کہ اثر بالکل ختم ہو جاتا ہے. اب ایک نظام سمجھیے کہ دنیا میں جتنی قومیں ہیں، آپ ان سے واقف ہوں یا واقف نہ ہوں، ان کا ایک جائزہ لیجیے کہ اس دور میں گناہ کے معاملے میں سب سے پیچھے کون سی قوم ہے. گناہ کے معاملے میں شراب تقریباً دنیا کی ساری قومیں پیتی ہیں، مسلمان بھی پینے لگا ہے، لیکن سب سے کم پینے والی قوم کون سی ہے؟ رشوت بھی عام ہے، لیکن سب سے کم رشوت لینے والے لوگ کس مذہب سے تعلق رکھتے ہیں؟ بینک کا انٹرسٹ عام سی چیز ہے. ایک بڑی تعداد دنیا میں ایسی ہے جو بینک کے انٹرسٹ پر ہی منحصر ہے. ریٹائرڈ ہوئے تو پیسہ بینک میں رکھ دیا، انٹرسٹ کی رقم سے زندگی چل رہی ہے. لیکن آپ کو کچھ دیوانے مل جائیں گے، آج بھی دیوانے، اس مادیت کے دور میں انہیں دیوانہ ہی کہا جائے گا. بلکہ ہو سکتا ہو غیر مسلم یقین بھی نہ کریں، ایسے پاگل ہیں کیا کہ بینک کا انٹرسٹ لیتے ہیں. اچھا ہم کو تو آپ کو ملتا ہی نہیں کیونکہ ہماری اوقات ہی نہیں ہے، اتنا پیسہ ہی نہیں ہے. لیکن جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، بینک میں پیسہ رکھتے ہیں، سال میں 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے ان کا بینک کا انٹرسٹ آتا ہے. اور ہم آپ سے کہیں یہ سعودی عرب میں ایسے لوگ رہتے ہیں، افغانستان میں نہیں، ہندوستان میں رہتے ہیں، آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں. بہت سے ایسے پاگل ہیں جو آپ کے پڑوس میں رہتے ہیں. اب وہ 10 لاکھ روپے بینک سے لاتے ہیں اور لا کر کے دوسروں کو، غریبوں کو دے دیتے ہیں، خود نہیں کھاتے. تو بینک کا انٹرسٹ کون قوم ہے جو کم کھاتی ہے؟ وہ تو چھوٹی درجے کی بات ہے. دنیا میں کوئی قوم ایسی نہیں ملے جو کھاتی نہ ہو. ہمارے یہاں کچھ آپ کو پاگل دکھلائیں گے جنہیں دنیا پاگل کہے گی، لیکن اللہ کی نظروں میں وہ ولی ہے. ولایت کے لیے عالم ہونا شرط نہیں ہے کہ نہیں، ولی بننے کے لیے جب تک آپ عالم نہیں بنیں گے، داڑھی نہیں رکھیں گے، امام نہیں بنیں گے، نہ. اس دور میں جو مسلمان بینک کا انٹرسٹ نہیں لے رہا ہے، نہیں کھا رہا ہے، وہ اس وقت کا غزالی ہے، وہ اللہ کا ولی. اس دور کا جو آدمی رشوت نہیں لے رہا ہے، اس دور میں کوئی مسلم آفیسر ایسا ہے جو رشوت نہیں لے رہا ہے، وہ وقت کا امام ہے، اس وقت اللہ کا ولی ہے. وہ چھوٹی موٹی عبادت نہیں، بڑی عظیم عبادت کر رہا ہے. وہ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، وقت کم اس لیے میں مضمون کو پھیلا نہیں رہا ہوں، سمیٹ رہا ہوں. یہ جو گناہوں میں آپ جب لسٹ بنائیں گے
تو سب سے نیچے کون سی قوم آئے گی کسی بھی حیثیت سے؟ اگرچہ وہ ہمارے لیے پھر بھی باعث افسوس ہے کہ ہم اتنے ہی کیوں آئے، لیکن پھر بھی سب سے نیچے رہیں گے مسلمان۔ شراب پینے والوں کی لسٹ بنائیے، سب سے نیچے انشاءاللہ مسلمان رہیں گے۔ قاتلوں کی لسٹ بنائیے، سب سے نیچے مسلمان رہیں گے۔ زانیوں کی بنائیے، رشوت خوروں کی بنائیے، شراب خوروں کی بنائیے، سود خوروں کی بنائیے، سب سے نیچے مسلمان رہیں گے۔ اگرچہ بہت ہو گئے ہیں، ایک بڑی تعداد پینے لگی شراب، اس کے باوجود ہم سب سے نیچے رہیں گے۔ اب بہت سی ان اچھائیوں کی طرف آ جائیے جو دنیا میں عام طور پر نہیں سمجھی جاتی۔ ماں باپ کی خدمت میں سب سے اوپر کون ملے گا؟ مسلمان ملیں گے۔ بیوی پر احسان کرنے والے، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کرنے والے کون ملیں گے؟ سب سے اوپر مسلمان ملیں گے۔ دین کے نام پر قوم کی خدمت کے لیے، قوم کو غریبی سے نکالنے کے لیے سب سے زیادہ پیسہ خرچ کرنے والے کون ملیں گے؟ مسلمان ملیں گے۔ یہ حقیقت ہے آج بھی۔ اب میں اس کی تشریح میں جاؤں گا تو وقت ختم ہو جائے گا۔ مجھے رمضان کا پیغام دینا ہے آپ کو، یہ باتیں یوں ہی نہیں کر رہا ہوں میں آپ کے سامنے، اور اس کے دلیلیں بہت ہمارے پاس ہیں۔ اس ملک میں ہزاروں مرتبے اللہ کا شکر ہے کہ مسلمانوں کے خلاف فتنے اٹھے، سازشیں ہوئی، اور پھر امت کھڑی ہوئی، اور امت جو کھڑی ہوئی تو قوم دوبارہ کھڑی ہو گئی۔ چاندن میں آگ لگی، اللہ کا شکر ہے کہیں باہر سے نہیں، نہ جانے ہماری سوسائٹی نے جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، نہ جانے کتنی تنظیمیں، کتنے لوگ وہاں پہنچ گئے۔ اب ان کا وہ نقصان تو نہیں پورا ہوا، وہ کہاں سے پورا ہوگا، لیکن وہ دوبارہ گھر مل گیا، برتن مل گئے، بستر مل گئے، روزگار مل گیا۔ اس کام میں سب سے آگے مسلمان ملیں گے۔ بحیثیت قوم کی بات کر رہا ہوں میں، تو یہ جو گناہوں میں سب سے نیچے یہ قوم ہے، اور خیر کے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں سب سے اوپر یہ قوم ہے آج بھی۔ اگرچہ وہ جو گناہ میں سب سے نیچے، وہ بھی ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے، ہمیں اس پر بھی محنت کرنی ہے۔ بہت سے ڈیٹا دے سکتا ہوں میں۔ اب اس کے آگے ایک چیز اور آ جائے گی۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ جو سکون مسلمان کے پاس ہے، وہ غریب ہو امیر ہو، آپ اس سکون کا دوسروں کے یہاں تصور نہیں کر سکتے۔ اور اس کے لیے بہت بڑی دلیل کہ کورونا میں جب کاروباری خسارے لوگوں کے ہوئے، لوگوں نے خودکشیاں کرنی شروع کر دی، سوسائڈ کرنے لگے لوگ۔ اور میں آپ کو بتلاؤں کہ ان سوسائڈ کرنے والوں میں اگر آپ دوربین لگا کر دیکھیں گے تو ہو سکتا ہو کوئی ایک دو نام مسلمانوں کے مل جائے، مسلمان نہیں ملے گا۔ ہم کبھی اپنی اچھائیوں کو بھی تو پہچانے۔ ہم خالی ہمیشہ مسلمان یہ ہو گیا بھی ٹھیک ہے، لیکن ہماری خوبیاں اللہ نے رکھی ہیں۔ اور آگے کی بات، کورونا میں اتنا خوف کہ بیٹوں نے باپ کی لاش کو ہاتھ نہیں لگایا، شمشان گھاٹ بھی نہیں گئے۔ اور ہمارے یہاں جن کا انتقال بچوں نے غسل دیا اپنے باپ کو، اور ماشاءاللہ قبر میں اتارا ہے۔ ٹھیک ہے حکومت کی پابندیاں تھی اس لیے عام مجمع جنازے میں نہیں گیا، لیکن جو بھی 2-4-5 لوگ جا سکتے تھے گئے۔ اور جو خوف ان کے یہاں تھا ہمارے یہاں نہیں تھا، ایک سکون، ایک اطمینان اس کے باوجود تھا۔ یہ ساری خوبیاں جو آئیں وہ آئیں کہاں سے؟ یہ آتی کیسے یہ خوبیاں؟ کیا وہ مسلمان سب کسی کالج میں، کسی ٹریننگ سینٹر پر کہاں جاتے ہیں؟ اصل میں وہ خوبیاں آتی ہے ایک سسٹم سے۔ اس سسٹم کو سمجھ لے تب سمجھ میں آئے گا رمضان اللہ نے ہم کو دیا کیوں ہے۔ میرے عزیزو، رمضان شریف جو اللہ نے ہم کو دیا ہے اس کی خاص وجہ ہے۔ خاص وجہ یہ ہے کہ اللہ نے ہم کو 2 چیزوں سے بنایا، ایک تو ہمارا جسم ہے اور ایک ہماری روح ہے۔ روح کے حوالے سے کہ روح بھی کوئی چیز ہے، اس پر بھی محنت ہوتی ہے، اس کا بھی کوئی نظام ہے، یہ سارا تصور صرف مسلمانوں کے پاس اور کہیں نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے۔ روح کا نظام اللہ نے سب کے ساتھ رکھا ہے، لیکن وہاں ساری محنتیں ظاہری طور پر ہیں۔ جیسے روح بیمار ہوتی ہے
یہ جسم بیمار ہوتا ہے. جسم بیماری کیا ہے؟ سر درد ہے، بخار ہے، نزلہ ہے، کھانسی ہے، پیٹ درد ہے. روح کی بیماری کیا ہے؟ بے سکونی ہے، حسد ہے، جلن ہے، کینہ ہے، بغض ہے. یہ روح کی بیماری ہے. اب اس کا علاج کہاں ملے گا؟ اس روح کی بیماری کا علاج کہاں ملے گا؟ اور یہ جو انسان ظاہر میں ہے یہ بغیر روح کے مردہ ہے. اللہ نہ کرے ساری مثالیں مولوی کو اپنے اوپر دینی پڑتی ہیں. اگر اللہ تعالیٰ ابھی میری روح نکال لیں تو میرے ہاتھ بھی ہیں، میرے پیر بھی ہیں، میری آنکھیں بھی ہیں، پورا جسم ہے، لیکن لوگ مجھے مردہ کہیں گے. سب کچھ ہے میرے پاس اس وقت، جتنی چیزیں سب رہیں گی، لیکن لوگ کہیں گے مردہ ہے یہ، اور مجھے لٹا دیں گے اور آخری سفر کی تیاری شروع ہو جائے گی. تو پتہ چلا کہ روح ہی اصل زندگی ہے. یہ تھوڑا بہت جو مسلمان بیر کے فاج گیا گزرا ہے، لیکن اس کے باوجود یہ کہاوت ہمارے دیہاتوں کی مرا ہاتھی سوا لاکھ کا، اس کے بعد بھی دنیا کی سب سے اچھی قوم ہے. یہ دنیا کی سب سے اچھی قوم مسلمان آج بھی ہے. اللہ کا شکر احسان ہے، اور تفصیلات میں ہم جائیں گے تو مسئلہ بڑھ جائے گا. تو یہ جو ہم اچھے بنتے ہیں، نیک بنتے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں روح کا ایک نظام دیا ہے. اور روح کے نظام میں دو چیزیں ہیں. دو چیزیں روح کی غذا ہیں. اس لیے جن لوگوں کو یہ دو غذائیں لینی ہو، کیا کیا لینا ہو؟ زندگی کا سکون لینا ہو. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ پیسے میں سکون ہے؟ عہدے میں سکون ہے؟ اگر پیسے میں عہدے میں سکون ہو تو مجھے کوئی دنیا میں ایک ایسا شخص دکھلائیے جو بہت پیسے والا ہو لیکن اس غریب کی طرح آزادی سے پیدل چلتا ہو. رات کو 12 بجے اس کی ہمت ہے اکیلے نکلنے کی. جو جتنا پیسے والا ہوگا اس کے اتنی باڈی گارڈ بڑھتے جائیں گے، اور جو جتنے بڑے عہدے والا ہوگا. امریکہ کے صدر آئے تھے ہندوستان تو معلوم ہوا کہ پورے شہر کو ڈھانپ دیا گیا تھا، پورے شہر میں داخلہ بند ہو گیا تھا. کس نے کہا آپ سے عہدے میں اور پیسے میں سکون ہے؟ جو پیار کی اور نیند اللہ تعالیٰ ہم غریبوں کو دے دیتے ہیں تو پیسے والوں کو نہیں ملتی. اور بے خوف جہاں کسی سے کوئی لینا دینا نہیں، جہاں کہیں وہاں چلتے ہیں، اکیلے کہیں اکیلے چلتے ہیں، جنگل میں کہیں جنگل میں چلتے ہیں، کسی کا خوف نہیں ہے. یہ جو نعمتیں، یہ دنیا کی عظیم ترین نعمتیں ہیں، یہ دو چیزوں سے ملتی ہیں. اور وہی دونوں چیزوں کا نظام اللہ نے رمضان میں رکھا ہے. اور دونوں چیزیں کہاں سے ملتی ہیں؟ اللہ کی طرف سے ملتی ہیں. اب سمجھیے میں نتیجے پر آ رہا ہوں، بات ختم ہونے جا رہی ہے. اللہ نے دو چیزیں دی ہیں ہمیں. ایک روح، یہ اللہ کا حکم ہے. روح مضبوط ہوگی اس نظام پر چلنے سے جو نظام اللہ کا ہے. اللہ کھاتے نہیں ہے، اللہ پیتے نہیں ہے، اللہ آرام نہیں کرتے. روح کو مضبوط کرنا ہے، اسے بھوکا رکھو. روح کو مضبوط کرنا ہے، اسے پیاسا رکھو. روح کو مضبوط کرنا ہے، اسے تھکاؤ. پھر اور مضبوط کرنا ہے تو اللہ والے کام کرو. اللہ کھاتے نہیں لیکن کھلاتے ہیں، اللہ پیتے نہیں لیکن پلاتے ہیں. تم بھی لوگوں کو کھلاؤ، تم بھی لوگوں کو پلاؤ. اب دیکھو کتنا سکون ملے گا. کھا کر کے اتنا سکون نہیں ملتا جتنا انسان کھلا کر کے سکون پاتا ہے. پی کر کے اتنا سکون نہیں پاتا جتنا پلا کر کے سکون پاتا ہے. تو اس لیے روح کو طاقت دینی ہے تو روح کے لیے ایک روزے کا نظام اللہ نے دیا. اور پھر اللہ ہی کا ایک دوسرا نظام ہے، وہ ہے کلام اللہ کا. قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. اللہ نے کہا کہ دیکھو تمہارا جسم ہے، گانے سن کر کے ذرا اس کو مزہ آتا ہے، قوالی سن کر کے اس کو مزہ آتا ہے، میوزک سن کر کے جسم میں اپنے آپ ایک کپ کپی تاری ہونے لگتی ہے. لیکن روح کی غذا قرآن مجید، اس کو کلام سناؤ. روح اللہ کا حکم اور قرآن اللہ کا کلام، دونوں میں چولی دامن کا ساتھ. اس کا ایک نظام بنا کر اللہ نے ہم کو دیا رمضان شریف کا کہ دن میں روح کو بھوکا رکھو اور رات کو اس روح کو اللہ کا کلام سناؤ. یہ روح مضبوط رہے گی تو تم انشاءاللہ نیک بن جاؤ گے. یہ اللہ نے نظام ہم کو دیا ہے، ایک سسٹم دیا ہے. اور اللہ کا شکر اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں رمضان کے بعد ہم اتنے نیک نہیں رہتے لیکن پھر بھی دنیا کی ساری قوموں سے اچھے رہتے ہیں. کاش دنیا کی قومیں اس پر غور کرتی کہ مسلمان بہرکیف دنیا کی سب سے اچھی قوم کیوں ہے آج کے دور میں، تو شاید انہیں یہاں تک کا پتہ مل جاتا اور وہ اس چیز کو قبول کرنے والے بن جاتے. اللہ کرے کہ رمضان کا جو خاص مقصد ہے کہ ساری زندگی ہم کیسے نیک بن جائیں، وہ مقصد ہمیں حاصل ہو جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.